السلام علیکم ایوری ون، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے. ٹوڈے وی آر گوئنگ ٹو اسٹارٹ اور سیکنڈ چیپٹر بایو ڈائیورسٹی آف بایولوجی کلاس 9. ٹھیک ہے، تو بایو ڈائیورسٹی ہوتی بایو میننگ لائف اور ڈائیورسٹی مینس ویریشن، یا کتنا ڈفرینس ہے یا کتنی ورائٹی ہے لیونگ تھنگس کی، لائف کی کتنی کیا ہے ویریشنس ہیں. ٹھیک ہے، تو بایو ڈائیورسٹی کا مطلب ہے کہ کتنی ڈائیورس ہے لائف ارتھ کے اوپر یا دنیا کے اوپر. In the previous chapter we have learned that biology is a study of living organisms. پچھلے چیپٹر میں ہم نے پڑھا کہ بایولوجی کیا ہے، living things کی اسٹڈی ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا bio meaning life. The living organisms have been divided into major groups so that they can be studied easily. living things کو جو ہے وہ میجرلی ڈیوائڈ کیا گیا ہے گروپس میں، جو آگے ہم کلاسیفیکیشن پڑھیں گے تاکہ ہم ہر ایک آرگنزم کو، ہر ایک ہیومن بینگ کو جو ہے وہ ایزیلی اسٹڈی کر سکیں، ایزیلی ان کے بارے میں جان سکیں. Topic 2.1 Definition and Introduction to Biodiversity. The similarity among living organisms is that they share all the characteristics of life. Similar thing یا چیز کیا ہے living organisms کے اندر کہ وہ کیا ہے، زندہ رہنے کے لیے کچھ کامن چیزیں جو ہیں ان کے زندہ رہنے کے لیے کچھ چیزیں کیا ہے کامن ہے، یا لائف گزارنے کے لیے there are some things that are common in all living things. First of all there is movement. ہر چیز جو ہے، چاہے کوئی بھی ہو، جانور ہو، انسیکٹ ہو، یا کوئی میمل ہو یا انسان ہو، سب جو ہے وہ زندہ رہنے کے لیے موومنٹ کرتے ہیں، موو کرتے ہیں. کوئی بھی چیز ایک جگہ پہ اسٹل نہیں رہتی، جو اسٹل ہوتی ہے وہ زندہ نہیں ہوتی، وہ مری. ہر آرگنزم جو ہے ان کے اندر کوئی نہ کوئی کامن زندگی گزارنے کے لیے کامن چیزیں وہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، سب سے پہلے موومنٹ آ جاتی ہے، جو ہم نے پہلے میں نے آپ کو سمجھائی. سیکنڈ آ جاتی ہے ریسپائریشن. فرسٹ جو آتی ہے ہمارے پاس موومنٹ، سیکنڈ ہمارے پاس کیا آتی ہے کامن چیز سب آرگنزمس میں یا سب لیونگ تھنگس کے اندر، ریسپائریشن. ریسپائریشن کیا ہوتا ہے؟ ریسپائر کرنا، ٹیکنگ ان آف آکسیجن اینڈ گیونگ آؤٹ آف کاربن ڈائی آکسائڈ از کالڈ ریسپائریشن. سینسٹیوٹی، سارے جتنے بھی لیونگ آرگنزمز ہیں وہ سینسٹیو ہوتے ہیں، مینس کے اندر وہ ہر چیز کو سینس کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، جتنے بھی لیونگ آرگنزمز ہوں وہ سینس کر سکتے ہیں چیزوں کو، ان کے اندر سینس ہوتی ہے. سیکنڈ تھنگ نیوٹریشن. نیوٹریشن کیا ہوتی ہے؟ نیوٹریشن لینا، کھانا کھانا اور انرجی کنزیوم کرنا، نیوٹرینٹس لینا اپنی باڈی کے اندر لے کے جانا تاکہ آپ کی باڈی کے اندر انرجی بن سکے، اور پھر ان نیوٹرینٹس کا جو ویسٹ مٹیریل ہوتا ہے ان کو ایکسکریٹ آؤٹ کرنا، ایکسکریشن. پھر آتا ہے جی ریپروڈکشن. ہر لیونگ تھنگ کیا ہے ریپروڈیوس کرتی ہے، اپنے آف اسپرنگس کو بڑھاتی ہے. اور لاسٹ کیا ہے گروتھ. At the same time these living things different from one another and their variety is numerous. کرے سیم تھنگ ہے، ٹھیک ہے، یہ سب چیزیں تو ہر لیونگ تھنگس میں ہو رہی ہیں، لیکن ان میں کچھ ڈفرینسز بھی موجود ہے جو ان کو ایک دوسرے سے الگ بناتے ہیں، جس وجہ سے ہم نے ان کو گروپس میں کلاسیفائی کریں کہ آگے جا کے بہت ساری ورائٹی ہے لیونگ تھنگس کی دنیا کے اوپر. Biodiversity. If you look around, you will find variety of various kinds of organisms. The term biodiversity comes from biological diversity. Biodiversity has ecological and economical importance. It provides us with nourishment, housing, fuel, clothing, etc. Biodiversity is defined as a variety of living organisms on earth. جیسے کو میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا. ٹھیک ہے، تو یہ biodiversity کی ڈیفینیشن ہے. یہ ٹرم کیا ہے؟ اس ٹرم کا مطلب ہے biological diversity، کتنی ڈائیورس ہے ہم زندگی دنیا کے اوپر، کتنی قسم کی زندگیاں ہیں جو موجود ہیں ارتھ کے اوپر. اور بایوڈائیورسٹی کی امپورٹنس نہ صرف ایکالوجیکل ہے، ایکالوجی مینس جو ایولیوشن کی ہسٹری ہوتی ہے، ایکالوجی جو ہم پڑھتے ہیں، نہ صرف اس لحاظ سے بایوڈائیورسٹی امپورٹنٹ ہے بلکہ اکنامک امپورٹنس بھی ہے اس کی. ٹھیک ہے، یہ ہمیں کیا پرووائڈ کرتی ہے؟ نرشمنٹ پرووائڈ کرتی ہے، کیونکہ ہر انسان، ہر لیونگ تھنگ جو ہے وہ ایک دوسرے سے ڈفرینٹ ہے. ہر ایک چیز کی جو ہے وہ نرشمنٹ کے لیے کوئی چیزیں اسینشیل ہوتی ہیں، اور کیا پتہ وہ چیزیں دوسری کے لیے اسینشیل نہ ہوں. ہاؤسنگ جو ہے وہ انسیکٹس کی ہو رہا ہے، انسانوں کی ہو رہا ہے، مچھلیوں کی ہو رہا ہے. فیول مینز ان کو انرجی کہاں سے ملتی ہے، ان کو کیا چیز فیول کرتی ہے کہ وہ اپنی زندگی دنیا پہ گزار سکے، پھر ان کی کلودنگ آ جاتی ہے. 2.2 Classification. Classification is a grouping of related facts into classes. It is a process which brings together like things and separates unlike things. کلاسیفیکیشن، جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ کلاسیفیکیشن مطلب کہ آپ گروپس بنا دیتے ہیں، کلاسیفائی کر دیتے ہیں یا ڈفرینشیٹ کر دیتے ہیں چیزوں کو یا زندگیوں کو. مطلب زندگیاں مینز یہاں پہ لیونگ تھنگز آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے،
کلاسیفیکیشن اب ہم کس چیز کی بیسس پہ کرتے ہیں، یا تو جو چیز سملر ہوتی ہیں یا جو لیونگ تھنگس سملر ہوتی ہیں جن کی کچھ کریکٹرسٹکس ایک دوسرے سے مل رہی ہوتی ہیں، چاہے وہ لیونگ مطلب ان کی نرشمنٹ کی کریکٹرسٹکس ہوں یا ان کی شیلٹر کی کریکٹرسٹکس ہوں. تو اگر ان کی چیزیں مل رہی ہوتی ہیں، لائک تھنگس مطلب ایک جیسے جو ایک دوسرے کے ساتھ مل رہی ہوں، سملر ہوں، ان کی بیسس پہ ہم انہیں ایک گروپ میں ڈال دیتے ہیں. اور یا تو ہم ان کو سیپریٹ مطلب سیپریٹ ہم کیوں کرتے ہیں، اگر چار چیزیں جو ہیں یا چار جو ہیں وہ لیونگ تھنگس ان کی کریکٹرسٹکس مل رہی تو ان کو ہم ایک گروپ میں ڈال دیں گے، اور باقی 10 میں سے 6 اگر بچی ہیں تو وہ کیا ہے، وہ 4 سے سیپریٹ ہے، اس لیے ہم نے ان کو اس گروپ میں نہیں ڈالا. اور 6 میں سے اگر 3 کی مل رہی ہے تو ہم 3 کو ایک گروپ میں ڈالیں گے، اور اگر باقیوں کی مل رہی ہیں 3 کی مل رہی ہے تو ان کو 3 کو علیحدہ گروپ میں ڈالیں گے. تو اس کو ہم کہتے ہیں کلاسیفیکیشن آن دا بیسس آف لائکس اینڈ ان لائک تھنگس. اب ایڈوانٹیجز آف کلاسیفیکیشن، ہمیں کیا فائدے پہنچتے ہیں کلاسیفیکیشن کرنے سے یا آرگنزمس کو ڈفرینٹ گروپ میں ڈیوائڈ کرنے سے. Biologists have devised ways of grouping organisms. The grouping of organisms is called classification. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ گروپ بنانا organisms کے کیا کہلاتا ہے، classification. Second, taxonomy. Classification کی آپ کے پاس definition آ گئی. اب taxonomy ہم پڑھتے ہیں آگے کیا ہے. Taxonomy is a branch of biology concerned with identification and naming and classification of organisms. ٹیکسونومی کی جو برانچ ہے وہ آپ نے برانچز آف بایولوجی میں فرسٹ چیپٹر میں بھی اس کی ڈیفینیشن پڑھی تھی، تو اب اس کو ہم اس میں پڑھیں گے کہ ٹیکسونومی کیا ہے. برانچ آف بایولوجی ہے جس کے اندر ہم کیا ہے، کنسرنڈ ود آئیڈینٹیفیکیشن نیمنگ. ٹیکسونومی جو ہے وہ برانچ آف بایولوجی ہے، یا بایولوجی کی ایک ایسی برانچ ہے جو آپ نے برانچز آف بایولوجی میں پڑھی تھی، جس کے اندر ہم آرگنزمس کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں ان کے کریکٹرسٹکس کی بیسس پر، ان کو نیم دیتے ہیں، ان کے بیچ میں جو چیزیں پریزنٹ ہوتی ہیں ان کی بیسس پر، اور ان کو پھر ایک گروپ میں تقسیم کر دیتے ہیں. Suppose you were asked to classify the living organisms of your surroundings. What criteria would you use to classify the organisms? The scientific study of diversity of organisms and their evolutionary relationship is called systematics. ٹھیک ہے، اب سسٹمیٹکس کی ڈیفینیشن ہے یہاں پر. یہ تو آپ کو ایک کوشچن دیا ہے کہ اگر آپ کو کہا جائے کہ آپ اپنے ارد گرد سراؤنڈنگس میں جتنے بھی لیونگ آرگنزمس موجود ہیں ان کو کلاسیفائی کریں تو آپ کس بیسس پر کریں گے، آپ کو کیا کرائٹیریا ہوگا کلاسیفیکیشن کا. ٹھیک ہے، تو دا سائنٹیفک اسٹڈی آف ڈائیورسٹی آف، جو ہم سائنٹیفکلی اسٹڈی کرتے ہیں لیونگ آرگنزمس کو، ان کی ڈائیورسٹی کو سائنٹیفکلی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے ایوولوشنری ریلیشن شپ کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو ہم کیا بولتے ہیں، سسٹمیٹکس. یہ بھی ایک برانچ آف بایولوجی ہے. ٹیکسونومی اور سسٹمیٹکس دو برانچز ہیں. ٹیکسونومی میں ہم ان کی آئیڈینٹیفیکیشن کرتے ہیں، ان کو نیم دیتے ہیں اور ان کو کلاسیفائی کر دیتے ہیں، اور پھر جو ان کی سائنٹیفک اسٹڈی کرتی ہیں ان کی ڈائیورسٹی کو، ان کے اندر جو ویریشن ہے، جو چینجز ہے، جو ڈفرینسز ہیں، ان کو سمجھنے کے لیے جو ایوولوشنری ریلیشن شپ کو ہم پڑھتے ہیں اس کو ہم سسٹمیٹکس کہتے ہیں. The main aims and objectives of classification are. مین مقصد کیا ہے کلاسیفیکیشن کا؟ فرسٹ، ٹو ڈیٹرمائن similarities and differences between organisms. کہ ہم لوگ جو ہیں وہ similarities اور differences کا پتہ لگا سکے لیونگ organisms کے بیچ. سیکنڈ، ٹو arrange organisms on the basis of similarity and differences. پھر انہی similarities اور differences کو یوز کرتے ہوئے ان کو گروپس میں تقسیم کر سکیں. پھر آئیڈینٹیفائی دا آرگنزمس ٹو اسٹڈی دیم سسٹمیٹیکلی. پھر ایک آرگنزم کو چوز کر سکے کہ اس کو اب اچھا اب یہ ہمیں پتہ چلے کہ یہ ایک آرگنزم ہے، پھر اس کی ہم سسٹمیٹیکلی اسٹڈی کریں. فورتھ، ٹو فائنڈ آؤٹ دا ایوولوشنری ریلیشن شپ امنگ لیونگ آرگنزمس. جس طرح کہ ہمیں پتہ کہ سسٹمیٹک اسٹڈی میں ہمیں ایوولوشنری ریلیشن شپ کو پڑھتے ہیں. ایوولوشنری ریلیشن شپ، جو ایوولوشن جو پرانی زندگی ان کی چلتی آ رہی ہے، ایوولوشن کتنا آیا ہے، اتنے سال پہلے اگر یہ آرگنزم ایسا تھا تو اب یہ ایسا ہوگا، تو کتنے سال پہلے یہ کیا تھا اور اب اس میں چینجز کیوں آیا ہے. یہ ہوتا ہے ایوولوشنری ریلیشن شپ جس کو ہم پڑھتے ہیں. دین ٹاپک 2.3، ہسٹری آف کلاسیفیکیشن. ہسٹری کیا ہے کلاسیفیکیشن کی، کہ پہلے وقتوں میں کلاسیفیکیشن جب بنی تھی تو اس کا کیا رول تھا یا کیا امپیکٹ ہوا. The Greek philosopher Aristotle was the first person who classified the living organism. سب سے پہلے کلاسیفیکیشن کا سسٹم کس نے ایجاد کیا یا کس نے کلاسیفیکیشن شروع کی، اس کا نام ہے جو گریک فلاسفر ایرسٹوٹل. تو یہ آپ یاد رکھیں، یہ آپ کا MCQs میں ضرور آئے گا. In 700 S ابو اسامہ الجہیز described 350 species of animals. ٹھیک ہے، تو اسامہ جو سر تھے، ابو اسامہ الجاہیز نے کیا کیا، 350 اسپیشیز قسم کے اینیمل. اسپیشیز ہوتا ہے قسم، گروپ، اسپیشیز
نسل جو ہے انہوں نے اینیملس کی ایجاد کی. ان دا اینڈ آف 15th century many biologists have worked on classification method. پھر 15ویں صدی تک جو ہے وہ سارے بایولوجسٹ مل کر کلاسیفیکیشن کے میتھڈ کو سمجھنے، اس کو موڈیفائی کرنے میں لگے رہے، اس کو صحیح طریقے سے انجام دینے میں لگے رہے. اینڈریا کیسلپینو ان 1519 to 1603 ہی ڈیوائڈیڈ. اب یہ جو سائنٹسٹ یا بایولوجسٹ تھا، اس نے کیا کیا یا اس کا کیا کنٹریبیوشن تھا کلاسیفیکیشن کے سسٹم یا ہسٹری آف کلاسیفیکیشن میں اس کا کیا کردار تھا. ہی ڈیوائڈیڈ پلانٹس انٹو 15 گروپس اینڈ کالڈ them genera. اس نے پلانٹس کو، اچھا پہلے والے نے کیا کہتا ہے، اینیملس کی 350 اسپیشیز ایجاد کی تھی. اس نے کیا کیا ہے، 15 گروپ بنا دیے ہیں کس کے، پلانٹس کے، اور ان کو کیا بولا، جینرا. جان رے 1627 to 1705 he published important works on the classification of plants. اس نے جو 15 کلاسیفیکیشن ہوئی تھی، اس نے ان کے اوپر سسٹمیٹک اسٹڈی کی اور اس کے مطلب اس کو بہت اچھی طریقے سے پڑھا اور پھر پبلش کیا اپنے کام کو جو اس نے کلاسیفیکیشن آف پلانٹس کے بارے میں کیا تھا. ٹرنفورڈ 1656 to 1708 he introduced a taxa of class and species. ٹیکسا جو ہے وہ ٹیکسونمی سے نکلا ہے. ٹیکسا کلاسیفیکیشن کے لیے ہوتا ہے ایک کلاس جو ہوتا ہے وہ اسپیشی کا، وہ اس نے انٹروڈیوس، یہ ٹرم اس نے انٹروڈیوس کرائی تھی کلاسیفیکیشن کے سسٹم میں. کارلس لینیس 1707 to 1778 he grouped species according to similar physical quantities. اس نے اسپیشیز کی گروپنگ کس بیسس پہ کی، سملر فزیکل کوانٹٹی، جو فزیکل ان کی کریکٹرسٹکس تھی ان کی بیسس میں ان کو گروپ میں تقسیم کیا. According to earlier classification system, organisms were classified into 2 kingdoms, then 3 kingdom and then 5 kingdom system. سب سے پہلے جو کلاسیفیکیشن ہوئی تھی 2 کنگڈمز میں کی تھی، ٹھیک ہے. جو سب سے پہلا کلاسیفیکیشن کا سسٹم آیا تھا وہ تھا 2 kingdoms. پھر اس کے بعد موڈیفائی ہو کے 3 kingdom آیا کیونکہ ان کو ایک نئی لیونگ تھنگ ملی جو کہ باقی 2 kingdoms کی اسپیشیز سے میل نہیں کھاتی تھی، اس لیے ان کو ایک نئی گروپ بنانا پڑا یا نئی ایک کنگڈم میں کلاسیفیکیشن کا گروپ بنانا پڑا تاکہ وہ اس میں رکھ سکے. اور پھر 5 کنگڈم کے 5 کنگڈم مینس کہ 5 طرح کی اسپیشیز جو تھی وہ ایک دوسرے سے بالکل ڈفرینٹ تھی، جس کی وجہ سے ان کو 5 گروپس میں تقسیم کیا گیا. اب 2 kingdom classification system کیا تھا اس کو پڑھتے ہیں. It is the oldest system and classifies organisms into 2 kingdoms, the plantae and animalia. ٹھیک ہے، یہ اس نے 2 گروپس بنائے لیونگ organisms کے، ایک kingdom plantae اور ایک kingdom animalia. کہ پلانٹس کے جتنے بھی پلانٹس ہوں گے وہ kingdom plantae میں آئیں گے. The kingdom plantae includes the autotrophs, bacteria, fungi and algae were also included in the kingdom. The organisms which depend on autotrophs or other heterotrophs are included in the kingdom Animalia. اچھا جی، تو کنگڈم پلانٹی میں ایک تو پلانٹس ہے، لیکن وہ کیا تھے، آٹوٹروپس مینس کہ جو اپنے فوڈ اور شیلٹر لینے کے لیے انوائرمنٹ سے لیتے ہیں، ٹھیک ہے، کسی اور آرگنزم پر ڈپینڈ نہیں کرتے. آٹوٹروپس وہ ہوتے ہیں، آٹو مینس کیا ہوتا ہے کہ اپنے آپ ہی وہ زندہ رہنے کے لیے فوڈ بھی کریٹ کر لیتے ہیں اور شیلٹر لے لیتے ہیں. بیکٹیریا، فنجائی اینڈ الجی، یہ جو تھے وہ سارے کنگڈم پلانٹے میں آئے تھے، ٹھیک ہے. اور وہ آرگنزمس جو کہ آٹوٹروپس پر ڈپینڈ کرتے تھے، مطلب آٹوٹروپ کو اپنا فوڈ سمجھتے تھے اور زندہ رہنے کے لیے آٹوٹروپ کا استعمال کرتے تھے، ان کو کھاتے تھے اور انرجی لیتے تھے. اور ادر ہیٹروٹروپس جو تھے وہ سارے ہیٹروٹروپس ان سب کو کس میں انکلوڈ کیا، کنگڈم اینیمیلیا کے اندر. Many unicellular organisms like Lumina have both plant-like presence of chlorophyll and animal-like heterotrophic role of nutrition in darkness and lack of cell wall characteristics. So separate kingdom were introduced for such kingdom. اور unicellular means ایک سیل آرگنزم ہوتا ہے، ملٹی سیلولر مینس جو ڈفرینٹ سیل سے مل کر بنا ہوتا ہے. تو ایک یونی سیلولر آرگنزم یوگلینا جو ہے وہ اس کے اندر وہ دونوں کریکٹرسٹکس موجود تھے. وہ پلانٹ کی کریکٹرسٹکس میں موجود تھی کہ اس میں کلوروفل تھا، اور اینیمل کی طرح وہ ہیٹروٹرافک تھا، نیوٹریشن ان ڈارکنس، اور لیک اس کے سیل وول نہیں ہوتی تھی اس کے سیل کی. یہ ان کریکٹرسٹکس کی بیسس کی وجہ سے اب نہ وہ پلانٹس میں اگر اسے ڈالتا ہے تو کنگڈم پلانٹے میں ڈالتے ہیں تو اینیمل کی کریکٹرسٹکس نظر آتی تھی، اور اسے نہ ہم پوری طور پہ کنگڈم اینیملیا میں ڈال سکتے تھے. تو اس لیے ان جیسے یوگلینا جیسے آرگنزمس کے لیے ایک نئی کنگڈم ایجاد کی یا ایک نیا کلاسیفیکیشن کا گروپ ایجاد کیا گیا. پھر اس وجہ سے آیا ہمارے پاس 3 kingdom classification system. The German scientist Ernst Haeckel proposed a third kingdom, Protista, to accommodate
Euglena-like organisms and to separate unicellular microscopic organisms from the multicellular ones. अच्छा जी, तो फिर थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम किसने किया? एक जर्मन साइंटिस्ट जिसका नाम एर्नेस्ट हैकल था, उसने जो है वो थर्ड किंगडम बनाया जिसको हम प्रोटिस्टा किंगडम कहते हैं, और उसने यूग्लिना जैसे ऑर्गेनिजम्स को उसमें रखा ताकि वो सेपरेट कर सके यूनिसेलुलर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स को जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, क्योंकि किंगडम एनिमलिया में तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स आते थे और उसमें भी प्लांटे में मल्टी सेलुलर होते थे, प्लांट्स वगैरह एक सेल से मिलकर तो नहीं बने होते थे ना, तो यूग्लिना जो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर थे उनको इनमें डाला गया प्रोटिस्टा किंगडम में। फिर आती है किंगडम फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। In 1937, E. Chetton suggested the term prokaryotic, ठीक है, to describe bacteria, eukaryotic to describe plant and animal cells in 1967. Robert Whitaker introduced five kingdom classification system. The five kingdoms are Monera, Protista, Fungi, Plantae, and Animalia. In the five kingdom system, bacteria and archaea were combined in a single kingdom, Monera, and because they share the prokaryotic form of cell structure. तो सबसे पहले हम समझते हैं कि अच्छा सबसे पहले उन्होंने क्या किया, फाइव जो 1937 का जो ईयर था उसमें ई चिटन सजेस्टेड द टर्म्स प्रोकैरियोटिक, किसके लिए? बैक्टीरिया के लिए, और यूकैरियोटिक प्लांट्स और एनिमल सेल्स के लिए, ठीक है। तो अब हम समझते हैं कि प्रोकैरियोटिक का मतलब क्या है और यूकैरियोटिक का मतलब क्या है। ये बॉक्स आपको नजर आ रहा होगा। The organisms which lack nucleus in their cells are called prokaryotic, यहाँ prokaryotes। वो organisms जिनके सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता था और सेल ऑर्गेनेलीज एब्सेंट होती थी उनको हम क्या कहते हैं? प्रोकैरियोट्स। और वो organisms जिनके पास न्यूक्लियस और डिफरेंट सेल ऑर्गेनेलीज उनको हम बोलते हैं यूकैरियोट्स, ठीक है। तो प्रोकैरियोट उसने बैक्टीरिया के लिए किया क्योंकि बैक्टीरिया के अंदर क्या होता है, वो यूकैरियोटिक है, उसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है और वो सेल वॉल को लैक करता है और उसके अंदर सेल ऑर्गेनेलीज भी एब्सेंट होती हैं। और बाकी प्लांट्स और एनिमल्स जो वो मल्टी सेलुलर है उनके अंदर न्यूक्लियस होना लाजमी है। फिर रॉबर्ट विटेकर ने क्या है फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम इंट्रोड्यूस किया और उसने कौन कौन सी किंगडम बनाई? सबसे पहले मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे एंड एनिमेलिया। जो मोनेरा किंगडम थी वो क्या थी? प्रोकैरियोट्स के लिए थी, उसमें बैक्टीरिया और आर्किया को कंबाइन कर दिया, मतलब किंगडम मोनेरा में सिर्फ दो ऑर्गेनिजम्स आते हैं, बैक्टीरिया एंड आर्किया। और प्रोटिस्टा में जिस तरह लगता है यूग्लिना लाइक स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं, स्ट्रक्चर्स कैरी ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं। फंजाई में फंजाई आ जाता है क्योंकि फंजाई में भी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक थी जो कि प्रोटिस्टा से डिफरेंट थी और मोनेरा से डिफरेंट थी, जिस वजह से उनको हमने उसमें नहीं रखा और उसके लिए एक हमें एक अलग जो है वो बनानी पड़ी, ग्रुप बनाना पड़ा, ठीक है। और फिर प्लांटे में आपको पता क्या आता है, एनिमल्स में भी आपको पता क्या आता है। आज के लिए बस इतना ही। आज हमने टोटल 3 टॉपिक्स कवर किए हैं, बाकी कल की वीडियो में हम 2.4 से आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको कोई चीज़ समझ ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, और जो टॉपिक आप समझना चाहते हैं, जो आपको मुश्किल लगता है, कोई भी कहीं से भी हो 9th क्लास का, तो आप कमेंट करें, आपको उसके ऊपर मैं ज़रूर वीडियो बना के दूँगी। और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए और कमेंट्स भी करें अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।